خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے، اب وہ جسمانی تشدد ہو، وہ ذہنی تشدد ہو، پریشرائز کرنا ہو، ساتھ رہ رہی ہیں وہ شادیوں کے، کوئی خاتون کہیں آئی ہے اس کے گھر والوں کا پریشر ہو، تو ہر طرح کا پریشر جھیلنا پڑ رہا ہے ہر طرح کے معاشرے میں خواتین کو۔ بالکل، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سٹرونگ بنایا ہے، بہت ساری چیزیں برداشت ہم کر جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ظلم ایسے ہیں جن کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرائم ہے، اور یہ عورت کو سمجھانا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان میں آپ دیکھیں جو بات ہے کہ اتنا زیادہ اس پہ اویئرنیس اور اس کا کام ہوتا ہے عورتوں کے، بے شک جو ہوتے ہیں ظلم، کرائم تو ہر جگہ ہے، لیکن ہماری آواز بھی بہت اٹھائی جاتی ہے، اور ہماری کچھ اتنی ایکٹیو ہماری امپاورڈ فیمیلز ہیں جو دوسروں کے لیے بھی لڑ جاتی ہیں۔ جی بالکل، اور حالیہ دنوں میں خاص طور پر اس پر فوکس ہے، پرائرٹی بیسس پر 1099 ہیلپ لائن ہے پاکستان میں، ویمن پروٹیکشن سینٹرز جیسے ادارے بھی موجود ہیں، اور وہاں خواتین پر تشدد سے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنرل اسمبلی کی ایک قرارداد کی منظوری کے بعد 1999 میں خواتین پر تشدد کے خلاف یہ عالمی دن رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد سے سیلیبریٹ کیا۔ اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے فوزیہ وقار صاحبہ نے، جو کہ فیڈرل امبڈسمن ہیں اور وفاقی محتسب ہیں، اور وہ ظاہر ان معاملات کو بھی دیکھتی ہیں، ان کے پاس کیا کیسز آتے ہیں یہ ہم جانیں گے۔ بہت شکریہ یہ بلکہ پوچھیں بھی فوزیہ وقار صاحبہ۔ جی گڈ مارننگ۔ ہم خواتین پر تشدد کے خلاف جو عالمی دن ہے، اس سے متعلق اس پلیٹ فارم سے آج اویئرنیس بھی ظاہر پھیلا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیا اس وقت سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے، اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بین الاقوامی مہم ہے۔ آج اس کا آغاز ہوتا ہے، 10 دسمبر کو اس کا خاتمہ ہوتا ہے، مگر تشدد خواتین کے خلاف ابھی تک قائم ہے، آپ نے صحیح کہا۔ اور یو این کے سیکرٹری جنرل کے مطابق ہمیں کوئی تقریباً 137 سال لگیں گے جبکہ صنفی برابری جس کا ہم نے عہد کیا ہے وہ مل جائے۔ پاکستان میں بھی تشدد خواتین کے خلاف ہے، چاہے وہ جسمانی تشدد ہو، یعنی کہ خاص طور پہ گھریلو تشدد جسے ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں، مگر ایک اور جو بہت سٹل قسم کا تشدد ہے وہ ہے ہراسمنٹ یا حراسیت۔ حراسیت جنسی بھی ہوتی ہے، آوازیں کسنا، کسی کو تنگ کرنا، پیشکشیں کرنا وغیرہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک قسم صنفی امتیاز بھی ہے، یعنی کہ خواتین کو کمتر سمجھنا، ان کے خلاف برے رویے رکھنا، ان کو کام نہ دینا یا برابر کے وسائل نہ دینا اور موقع بھی نہ دینا، وہ بھی ابھی بہت زیادہ ہے، جس کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی اچھی بات یہ ہے کہ ہر طرح کے تشدد، خواتین کے تشدد کو کے خلاف تشدد کو ریکگنائز کیا گیا، اور اس کے لیے خصوصی قوانین بنائے گئے ہیں۔ ایک ایسا قانون حراسیت کے خلاف بھی ہے جو 2010 میں بنا تھا، اور اس میں ہر طرح کے تشدد، ہر طرح کی ہراسمنٹ اور صنفی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے عہد کیا گیا ہے، اور یہ عہد فلو کرتا ہے ہماری کانسٹیٹیوشن سے جو کہ صنفی برابری، تشدد کا خاتمہ، خواتین کی امپاورمنٹ کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے خواتین کو آپ کے پلیٹ فارم سے سمجھیں، ویسے سمجھیں کہ جو خصوصی قوانین بنے ہیں ان کی بہتری کے لیے ان کو جانیں، اور اس کے بعد اپنے حق حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ نے 1099 کی بات کی، ہیلپ لائن کی، وفاقی محتسب جو برائے انسداد حراسیت ہے اس کی اپنی ہیلپ لائن ہے جو کہ 03-444-367-367 ہے، ٹول فری ہے، وہاں پہ کال کریں، بہت جلد انصاف ملتا ہے، کورٹوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، حساس اس کا ماحول ہے، اور کسی قسم کی فیس نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کے لائر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اپنا حق حاصل کریں۔ صنفی برابری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ملازمت نہیں دی جاتی، یا اگر ملازمت ملتی ہے تو ترقی نہیں دی جاتی، اس کی رپورٹ ہو سکتی ہے۔ تو اب ادارے بھی موجود ہیں بہت سارے قوانین بہت اچھے، بہت مضبوط ہیں۔ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ بہترین قوانین فوزی جی بہت ساری، لیکن خواتین پھر بھی ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے، کیونکہ جو ظلم کرنے والا باپ، بھائی، میاں، بیٹا، ان کے خلاف شکایت کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، اور پھر آس پاس لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو تمہارے اپنے، تم ان کے اوپر کمپلین کرو گی۔ اچھا، اور اس کے بعد کہ اگر کمپلین کر دی شوہر کے خلاف، اس کے بعد وہ عورت کہاں جائے گی، پھر اس کے بچے کہاں جائیں گے، یہ سب اس سے لنکڈ ہیں، تو اس کے لیے آپ ان کو کیا ایڈوائز دیں گی؟ جی
معاشی استحکام عورت کا بہت ضروری ہے کیونکہ وہیں سے حقوق میرے خیال سے حاصل کرنے کی کا کانفیڈنس آتا ہے. بے شک. خواتین کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کریں کیونکہ فائنینشیل انڈیپینڈنس فاؤنڈیشن ہے رائٹس کی میرے خیال سے. مگر ان کو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ جب کوئی وسائل موجود ہوتے ہیں تو لوگ ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. اب ہمارے پاس جس طرح ہراسمنٹ یا ڈسکریمنیشن کے خلاف جو کمپلینٹس آتی ہیں مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے بھی سماجی حالات وہی ہیں, یعنی کہ باپ بھائی کا ڈر بھی ہے, ادارے کا بھی ڈر ہے کہ شاید نوکری سے نکال دیا جائے گا, مگر لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور ان کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ہمت پکڑتے ہیں. تو ہمت تو ہم نے ضرور کرنی ہے اور ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ ان خواتین کے ساتھ کھڑا ہو اور ایسے وسائل جس طرح کی شیلٹرز ہیں, دارالامان ہیں, ان کو اچھا کرے. فوزیہ جی آپ مجھے بتائیں جو کیسز آتے ہیں, دیکھو نا اب وہ آئی ہیں اس پہ کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر میاں کے خلاف کمپلین کیا تو بچی پھر کہاں جائے گی, اگر اس ماں ہے اس کے ساتھ چھوٹے بچے وہ کہاں جائیں گے, یہ پلیز فوزیہ جی اس کو کمپلیٹ کریں کہ پھر وہ کہاں جا سکتی ہیں. بالکل. دارالامان ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت اچھا ادارہ ہے اور اسٹیٹ اس کو بڑا ریسورس کرتا ہے. ایک تو وہ ہے, بچوں کے لیے بھی ایک خصوصی ادارے ہیں مگر یقیناً ماں اور بچے اکٹھے رہتے ہیں. ہر صوبے میں گھریلو تشدد کے خلاف قانون بن گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تشدد کرتا ہے اپنی بیوی کے اوپر اور اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دیتا ہے تو آدمی کو گھر سے نکلنا پڑے گا, نہ کہ بیوی اور بچوں کو. اور بالکل ان پر عمل درآمد بہت ضروری ہے. قوانین تو ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیسز آ رہے ہیں, آپ نے اگر اس کے ہم تھوڑا ڈیٹا آپ سے پوچھیں کہ کہاں سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں کیسز؟ بڑے شہروں کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, کم تعلیم یافتہ لوگ, رورل ایریاز سے کہاں سے کیسز زیادہ آتے ہیں؟ اگر آپ گھریلو تشدد کی بات کریں تو وہ تفریق نہیں کرتا امیر اور غریب میں, سب کے ساتھ ہی تشدد ہوتا ہے. خواتین ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بھی تھوڑی سی پسماندہ ہیں تو وہ ہر جگہ سے آتے ہیں. مگر اگر جسمانی تشدد کی میں رپورٹیں دیکھوں تو شاید زیادہ جو خواتین متوسط طبقے سے ہیں ان کی آتی ہیں, اور اس کے علاوہ شہروں سے زیادہ آتی ہیں. گاؤں میں ابھی تک خواتین اپنی قسمت سمجھ کے تشدد برداشت کرتی رہتی ہیں اور اتنا زیادہ کلچر نہیں ڈیولپ ہوا, اور ایکسپوژر نہیں نا, بھی وہاں پہ کمی ہے. ان کو تو یہ آپشنز کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایسے قانون بھی ہیں. بالکل, کہ کہاں جانا ہے, کس فورم پہ جانا ہے. فوزیہ جی بہت شکریہ, ہم آپ کو بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں, انسپریشن ہے آپ ہمارے لیے.